اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر دوبارہ آیا احفظ اللہ۔ حفظ یاد کرنے کے معنی میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں، بچے بولتے ہیں حفظ کر رہے ہیں، یعنی قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اب جو یہاں آیا احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، ہر وقت یاد کرو، ہر وقت یاد کرو۔ اگر تم یہ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یاد کو اپنے دل و دماغ میں بسا لو، ہر لمحے، ہر وقت، ہمہ جہت، ہمہ تن اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھی جائے، بسائی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت یاد کر لی جائے اور پھر ختم۔ جو قرآن نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس عبادت کو عبادات کا مترادف سمجھ لیا ہے۔ عبادات جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا مترادف سمجھ لیا۔ یہ جو اس مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہی مراد ہے تو 24 گھنٹے تو نماز نہیں پڑھتے ہم، 24 گھنٹے تو روزہ نہیں رکھتے ہم، سال میں 1 مرتبہ رکھتے ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بقیہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر یہی مراد ہے جو عبادات ہیں تو صرف پہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ بقیہ 22 گھنٹے تو خالی ہے۔ یہاں مراد یہی ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کرو، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کی یاد تمہارے سینے میں رہے اور تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت رہے اور اس کی فرمانبرداری رہے۔ تو جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی عمل ہو رہا ہے، اور جب نہیں پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی عمل ہو رہا ہے۔ اب اس آیت کے مصداق ہوں گے ہم، یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لگے تو ہوئے ہیں ہم، بشرطے کہ کب یاد رہے اس کی سینے میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ 37 رکعت نماز پڑھیں اور یاد ہی نہ رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کے وقت 37 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسا ممکن ہے اور ہو رہا ہے، خود ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ 74 سجدے ادا کر لیے گئے اس کے حضور، لیکن جو مقصد تھا احفظ اللہ وہی پورا نہیں ہوا۔ یہ نماز، یہ دیگر عبادتیں، یہ سپورٹ ہیں اللہ کی یاد کے لیے، یہ دراصل سپورٹ ہے۔ یہ اگر یاد ہی نہیں رہی تو کیا فائدہ اس کا؟ جیسے کہ چھت ہے، اصل مقصد تو چھت ہے، اس چھت کے سپورٹ کے لیے یہ پلرز ہیں۔ اگر صرف پلر کھڑا کر دیا جائے اور چھت ہی نہ رہے تو ایک عام انسان کہہ دے گا کہ کیا بے وقوفی ہے، یہ پلر کس لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ چونکہ مقصد فوت ہو رہا ہے نا، چھت نہیں پڑی۔ یہ دین کا پلر ہے نا نماز، الصلاۃ عماد الدین، پلر ہے یہ۔ اس کی چھت کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اگر یاد ہی نہ رہی تو یاد نہیں آ رہا کس سے سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا کہ خواجہ صاحب کی طرف ایک شعر منسوب کیا گیا کہ ہر کس کے در نماز نہ بینت جمال یار، فتویٰ ہمی دہم کے نماز قضا کنت۔ نماز میں جمال یار کا مشاہدہ نہیں کیا تو میں تو حکم دوں گا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ تو ایک اس کی یہ کہہ لیں کہ ایک پریکٹس تھی، اس پریکٹس کو اس نے ادا کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر انعام کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اگر یاد بس گئی تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔